الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 26۔ ایک عاشق خدا کا رونا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں حکایت لکھی ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں خانہ کعبہ میں داخل ہوا تو ستون کے قریب ایک ننگے نوجوان مریض کو پڑے دیکھا جس کے دل سے رونے کی آواز نکل رہی ہے۔ میں نے اس کے قریب جا کر اسے سلام کیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک پردیسی عاشق ہوں۔ میں اس کی بات سمجھ گیا اور میں نے کہا کہ میں بھی تیری طرح ہوں۔ وہ رونے لگا۔ اس کا رونا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ تیرا اور میرا مرض اور بیماری ایک ہے۔ اس نے چیخ ماری۔ اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ ہے خدا کی محبت اور عشق کا رونا، جس پر وعدہ ہے کہ خدا تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ اور غیر اللہ کی محبت کا جمع ہونا ناممکن ہے۔ حضرت سمنون محب رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا اس شرط پر کہ وہ دین پر قائم رہے گی، شریعت کے اوپر چلتی رہے گی۔ نکاح ہو گیا۔ اس سے مجھے ایک بچی پیدا ہوئی۔ بچی بڑی پیاری تھی، اس لیے میرا دل اس بچی میں لگ گیا۔ میں بار بار اس کی طرف دیکھتا اور اسی میں مشغول رہنے لگا۔ اس بچی کی محبت نے میرے اوپر غلبہ پا لیا اور جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی کیفیت دل میں پاتا تھا اس میں کمی ہونے لگی۔ پہلے تو اللہ کی محبت ایسی گھسی ہوئی اور بسی ہوئی تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت سمنون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں دل کے اندر محسوس کرتا ہوں کہ تیری محبت میں کمی ہو رہی ہے، مجھے بتا دے کہ یہ کیوں ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ رات سویا تو خواب کے اندر دیکھا کہ ایک بادل کا سایہ ہے، اس کے اندر بڑی ٹھنڈک معلوم ہو رہی ہے اور ایک نورانیت ہے، بہت سارے لوگ اس کے اندر جمع بیٹھے ہیں۔ میں نے خواب ہی میں کسی سے پوچھا کہ لوگ کیوں بیٹھے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عشاق خداوندی ہیں، عاشقان الہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں چور اور سرشار لوگ ہیں، یہ یہاں پر جمع ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں بھی جا کر ان لوگوں میں بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا تو ایک آدمی آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے مجھے باہر کر دیا۔ میں نے کہا کہ بھائی، میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں، میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں بھی اللہ کی محبت میں سرشار رہتا ہوں، مجھے بھی ان میں بیٹھنے دے۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، تو ان میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے دل میں تو تیری بچی کی محبت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے خواب ہی میں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ دعا یہ کی کہ اے اللہ، اگر اس لڑکی کی محبت نے تیری محبت کو میرے دل سے ختم کر دیا ہے تو اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اے اللہ تیری محبت دے کر اس کی محبت کو نکال دے۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا کی خواب ہی میں، تو خواب ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ واقعی عورتیں رو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی؟ تو کہا کہ بچی اوپر چڑھی تھی، ابھی گر کر مر گئی۔ اللہ اکبر! بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے عاشق تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو عشق الہی میں ذرا سی کمی انہوں نے محسوس کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی۔ آج ہم لوگ غور کریں کہ ہمارے دل میں کتنے لوگوں کی محبت ہے، بے شمار چیزوں کی محبت ہے، اور صرف محبتیں نہیں ہیں بلکہ غالب محبتیں ہیں۔ اللہ کی محبت کہیں ایک کونے میں پڑی ہوئی ہے اور اس کا کوئی احساس بھی ہم کو نہیں ہو رہا ہے، اور اس احساس کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے کوئی آثار بھی ہمارے اوپر مرتب ہوتے دکھائی نہیں دیتے۔ اور یہ حضرات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں چور ہیں، سرشار ہیں، اور اس کے اندر ذرا سی کمی محسوس ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے درخواست ہو رہی ہے کہ اللہ ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی۔